بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. وقال فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. حضرات محترم، قرآن حکیم فرقان مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا ہے اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا. اور روزوں کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ خدا تمہیں تقوی کا نور عطا فرمائے. تو روزے سے، جہاں روزے کے اور فوائد ہیں، وہاں پر روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو تقوی کا نور مل جاتا ہے. اور تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی ہے کہ انسان اندر اور باہر سے پاک ہو جائے، اس کی فکر، خیال، تصور، تخیل کے اندر خوف خدا، خشیت الہی شامل ہو جائے. اور جس انسان کو خوف خدا کی دولت مل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہ سے، برے کاموں سے، بری عادتوں سے، بری صحبتوں سے بچا لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر کرم کیا، ہمیں روزہ ہم پر فرض کیا، اور سال میں ایک مہینہ رمضان کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انعام کے طور پر رکھا. اس ایک مہینے کے اندر اگر ہم پورے حتم کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، پورے انصرام کے ساتھ اور روزے کی پوری روح کو سمجھ کر ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں، عبادات کریں، تو اللہ رب العالمین پورا سال ہمیں ایسی اس کی برکات اور لذت اور روحانیت نصیب کرے گا کہ انسان گناہ کی وادی سے بچ کر نیکی کی وادی کے اندر اپنی زندگی کا بسیرا کر سکتا ہے. اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جو روزہ اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، یہ صرف تم پر ہی فرض نہیں، بلکہ تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی اللہ نے کسی نہ کسی شکل میں روزے کو رکھا ہے. تو یہ روزہ ایک قدیم عبادت ہے. اور علماء اور محدثین نے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے. امام فخر الدین رازی، میں تھوڑا سا روزے کا حکمت بیان کر دیتا ہوں، تو پھر اس کے بعد میں روزے کے مسائل آج بیان کروں گا. اور آج ہمارا ٹاپک ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بندہ مومن کو، ایک روزہ دار کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ ہر اعتبار سے محفوظ ہو سکے. امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ تمام ادیان اور ملل میں، یعنی جتنی بھی اس سے پہلے اللہ نے جو فرمایا لعلکم کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا. تو فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ تمام ادیان میں کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ روزہ، اس کی حیت، اس کی شکل آج بھی موجود ہے.
اور قدیم مصری، یونانی، رومن اور دیگر مذاہب جو ہیں وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کا روزہ رکھنا ثابت ہے، اس کو بھی محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قدیم جو قومیں تھی جو وہ اسی طریقے سے یہود جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ یروشلم کی تباہی کی یاد میں جو ہے وہ یہود جو ہے وہ ہفتے کا دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سمندر سے جو ہے وہ کے ذریعے نجات عطا فرمائی، تو آپ کے جانے کے بعد جب آپ کی یاد میں جو ہے وہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود کی بنسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے لیے روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا تم 9 کو بھی رکھا کرو اور 10 کو بھی رکھا کرو۔ تو یہاں یہود کی بات آئی تو ایک بات کی مور اس کو کلیئر کر دوں، کل کا جو ہمارا درس تھا اس میں جو آیت مباہلہ پر میں نے بات کی تھی، تو اس میں سبقت لسانی سے میری زبان سے یہ نکلا تھا کہ وہ جو مباہلہ ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہود کے ساتھ ہوا تھا، تو وہ یہود کے ساتھ نہیں، وہ بلکہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ وہ مباہلہ ہوا تھا۔ اور کیونکہ سوشل میڈیا پر میں نے اس کو کریکٹ کر دیا ہے، لیکن چونکہ میں نے اسی مجلس میں بیان کیا تھا تو اس کو کریکٹ کرنا اسی مجلس کے اندر ضروری تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتدریج اہل ایمان کو اپنے دین کے احکام عطا فرمائے۔ مثلا روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی اسی ترتیب سے بیان فرمایا، جو عبادات ہم پر فرض کی گئی ہیں ان عبادات کے اندر، ان فرائض کے اندر اور ان عبادات کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان کے بعد سب سے پہلے جو چیز ہم پر فرض کی ہے وہ نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے ہم پر کیا کی ہے؟ فرض کی ہے۔ یہ فرائض عبادات میں سے سب سے پہلے فرض ہونے والی عبادت وہ نماز ہے۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ روزے کو فرض کیا گیا۔ تو یہ سارے احکام پر تدریج دیے گئے، اور اس میں بھی علماء اور محدثین نے حکمت لکھی ہے، کیونکہ ان احکام میں سب سے سہل آسان نماز ہوتی ہے، تو پہلے بندوں کو نماز کا عادی بنایا، اور جس وقت بندے نماز کے پابند ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے جہاں اور فوائد لکھے ہیں وہاں اس میں سے ایک فائدہ یہ لکھا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، اور جب انسان برائی سے رک جائے، گناہ سے رک جائے تو اس کے اندر چین آ جاتا ہے، تقویٰ آ جاتا ہے، نماز کا نور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو پھر جب نماز کا انسان پابند ہو گیا تو اب یہ نماز کی پابندی کے ساتھ پھر جب زکوٰۃ کو فرض کر دیا تاکہ انسان کے مال بھی پاک ہو جائے، پھر اسی طریقے سے روزے کو فرض کر دیا تاکہ انسان کا جسم بھی پاک ہو جائے۔ تو روزہ یہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اسی طریقے سے نماز جو ہے یہ بندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب سے اس کو بیان کیا کہ پہلے نماز کا ذکر کیا، پھر زکوٰۃ کا ذکر کیا، اور پھر روزے کا ذکر کیا، اور اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو ہم پر فرض کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ پہلے نماز فرض ہوئی، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے، پھر اس کے بعد روزے کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے، پھر جو ہے وہ حج کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے۔ اسی طریقے سے بالترتیب اللہ تعالیٰ نے جس کو 5 پلر آف اسلام ہم کہتے ہیں، تو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کے اندر ارشاد فرمایا کہ والخاشعین والخاشعات، اور نمازوں کے اندر خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ یعنی اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز کا ذکر کیا والخاشعین والخاشعات، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا والمتصدقین والمتصدقات، پھر اس کے بعد روزے کا ذکر کیا والصائمین والصائمات۔
یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے تاکہ بندہ بتدریج احکام کا کیا ہو جائے، پابند ہو جائے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ الصوم جنہ، حضور نے فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے نا یہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، اور روزہ دار نہ جمع کرے نہ جہالت کی باتیں کرے، اور اگر کوئی اس سے لڑے یا اس کو گالی دے تو وہ 2 مرتبہ اس سے یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، تاکہ اس کو خود ہی غیرت آ جائے کہ ایک بندہ روزے کی حالت میں ہے اور میں اس کو برا بھلا کہہ رہا ہوں۔ تو جس طرح کے فرمایا کہ 2 مرتبہ اسے کہہ دے، اور پھر فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ روزہ خواب کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ صوم لی وانا اجزا بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ اپنے کھانے پینے نفس کی خواہشات کو میری وجہ سے ترک کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کو جزا دوں گا، اور اس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ 10 گنا سے بڑھا کر 70 گنا سے بڑھا کر اپنے کرم اور فضل سے روزے کے دار کو اس کا اجر عطا کرتا رہتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ کی جو عبادت ہے اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا بے مثال رکھا ہے۔ مثلا حضور نے فرمایا کہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، فرمایا کہ اس دروازے سے اللہ تعالیٰ روزہ داروں کو داخل کرے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں وہ شخص کتنا خوش قسمت ہوگا جب حضور نے یہ بیان فرمایا نا، تو ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان کے مختلف نام ہیں۔ حضور نے فرمایا کسی کو باب الزکوٰۃ سے بلایا جائے گا، کسی کو باب الریان سے بلایا جائے گا، کسی کو جو ہے وہ باب الحج سے بلایا جائے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہے کہ جس کو 8 دروازوں سے آواز آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، وہ میرا ابو بکر ہے، کہ ابو بکر کو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی۔ تو یہ وہ زندگی ہے، اس میں پیغام کیا ہے کہ جو اللہ نے ہم پر احکام فرض کیے ہیں، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہوں، حج کی صورت میں ہوں، روزے کی صورت میں ہوں، زکوٰۃ کی صورت میں ہوں، یا دیگر امور زندگی کی صورت میں ہوں، بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے آپ کو ان کا پابند بنانا چاہیے تاکہ ہم اپنی اور پھر جو بندہ اس کا پابند ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ خدا تمہیں تقوی عطا فرمائے، اور جسے تقوی کا نور مل جاتا ہے اسے کائنات کی ہر دولت، ہر سرور اور ہر عظمت مل جاتی ہے۔ اس کے بعد اب میں آپ کو چند مسائل کی طرف لے کر آتا ہوں، اور کچھ احباب کی جانب سے سوالات بھی آئے تھے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج ان احکام پر ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی دیر جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزے کے دوران روزہ دار کو ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان تمام احکام کی نشاندہی میرے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان فقیہ ملت اسلامیہ حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کے وجود کو سلامت رکھے، انہوں نے 16 وجوہات لکھی ہیں جن کی بنا پر روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ کتنی؟ 16 وجوہات ہیں، اور ان کو روزہ دار کو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جس طرح کہ ہمیں نماز کے دوران یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے عبادت کے اندر جو وہ خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان جو چیزیں ہم پر فرض ہے ہمیں ان کے احکام آنے چاہیے۔ تو آپ نے لکھا ہے کہ ان میں سے سب سے پہلا کیا لکھا ہے؟ آپ نے لکھا ہے کہ اور بعض جو ہیں وہ احکام ہے کہ جو لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میں اگر کام کروں تو میرا روزہ قائم رہے گا یا کہ نہیں۔ مثلا آج بھی ایک صاحب نے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو ہماری ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹر بلڈ ٹیسٹ لیتا ہے، تو کیا بلڈ ٹیسٹ دینے سے جو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کہ نہیں ٹوٹتا؟ تو اس کے بارے میں آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے اپنا خون نکلوانے سے، کسی شدید ضرورت مند مریض کو خون کا عطیہ دینے سے، یا بندہ بلڈ ٹیسٹ بھی دینے سے
یا کوئی بندہ ہوتا ہے مثلا کہیں حادثات ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ ایمرجنسی ہے اور ان مریضوں کو خون کی ضرورت ہے، تو لوگ جا کر اپنے خون کا عطیہ دیتے ہیں، تو وہ ایمرجنسی رمضان میں بھی آ سکتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے اپنا خون نکلوانے سے یا کسی بھی شدید ضرورت مند مریض کو خون کا عطیہ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلڈ ٹیسٹ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی کو خون کا عطیہ دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ اگر اتنا خون دینے سے جسم کو اتنی کمزوری لاحق ہو ہونے کا اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے کے بندہ قابل نہ ہو، تو پھر خون دینے سے اجتناب کرے۔ کیوں؟ کہ اس پر روزہ فرض ہے، اور وہ جو ہے وہ کوشش کرے کہ وہ البتہ بندے کے پاس اتنی طاقت جسم کے اندر موجود ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں کسی ضرورت مند کو، کسی مریض کو خون دے دوں یا پھر بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون دے دوں، تو ایسی صورت میں آپ روزے کی حالت میں خون دینے سے، چاہے وہ بلڈ ٹیسٹ کا خون ہو یا خون کا عطیہ ہو، اس کو دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، کان میں دوا یا تیل ٹپکانے، دانستہ پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں دوائی کسی بھی قسم کے، کان کے اندر اگر جو کسی کو کان میں درد ہے تو وہ کان میں دوائی ڈالنا چاہے تو کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ڈاکٹروں نے کی اس بات پہ تحقیق ہے کہ کان کے آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرتی پردہ ہے، اس پردے سے چیز پاس ہو کر حلق تک نہیں جاتی۔ تو البتہ آگے لکھتے ہیں کہ کان میں تیل یا دوا ٹپکانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سوائے اس کے کہ خدا نخواستہ کسی شخص کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو اور اس سے پانی یا دوا اس کے معدے یا دماغ تک پہنچ جائے، ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے کان میں تکلیف ہے تو وہ اگر اس صورت میں کان کے اندر دوائی ٹپکانا چاہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، بعض لوگوں نے یہ پوچھا کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کی یہ تحقیق ہے کہ آنکھ جو ہے، آنکھ کے بیچ میں ایک ایسی نالی ہوتی ہے جس کا تعلق حلق تک جاتا ہے۔ آنکھ کے اندر دیکھیں، جب کبھی آپ عام حالات میں آنکھ میں دوائی ڈالیں تو کچھ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو باقاعدہ اس کی کڑواہٹ گلے کے اندر کیا ہوتی ہے؟ محسوس ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ ہماری تحقیق کے مطابق آنکھ میں دوائی ڈالنے یا کسی بھی قسم کا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا جی کہ انجیکشن اگر رگ میں لگے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر نس میں لگے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جدید تحقیق اب یہ آئی ہے کہ اب ایسے انجیکشن آ گئے ہیں کہ مثلا کسی کو آپ مسل میں انجیکشن لگا دیں، وہ 5 دن تک کچھ کھائے پیے نہ اس کو بھوک نہیں لگے گی۔ وہ طاقت کے انجیکشن، جیسے یہ جو ریسلر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یا یہ باکسر ہوتے ہیں یا کھلاڑی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ اس قسم کے انجیکشن طاقت کے لیتے ہیں۔ تو اس بنا پر جو ہے وہ فرمایا کہ انجیکشن لگانے سے جو ہے وہ، اور کہتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تاہم جو ہے وہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ روزے میں بندہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اور اگر کسی نے مثلا کوئی کسی بعض لوگوں کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ اپائنٹمنٹ نہیں ملتی، اور اس میں اگر اس نے انجیکشن لگوانا ہے تو وہ انجیکشن لگوا لے، روزہ نہ توڑے، اور بعد میں احتیاطی طور پر ایک روزے کی قضا کر لے، اللہ اس کو ڈبل ثواب عطا فرما دے گا۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ چونکہ جس مسئلے میں قرآن و حدیث میں کوئی صریح حکم نہ ہو وہ مسئلہ اجتہادی کہلاتا ہے۔ مثلا یہ جو انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کہ نہیں ہے، اس مسئلے میں کوئی قرآن و حدیث سے کوئی حکم واضح نہیں ہے۔ فقہاء اکرام نے لکھا وہ مسئلہ اجتہادی کہلاتا ہے، اور جب اجتہادی مسائل کے اندر جو ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ تو پھر جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ اپنے جو آپ کی مسجد کا امام ہے یا آپ کے علاقے کا جو مفتی ہے،
جو دینی مسائل کو بیان کرنے پر قدرت رکھتا ہے، آپ اس سے مشورہ کر کے جو وہ آپ کو بات کہے آپ اس پر عمل کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تقوی کا تقاضا ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ روزے کی حالت میں قے آنے سے فقہاء اکرام نے اس کی 24 ممکنہ صورتیں لکھی ہیں کہ ان 24 ممکنہ صورتوں میں 2 صورتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی 22 صورتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، اور ان میں سے کہتے ہیں کہ پہلی کیا ہے، بے اختیار منہ بھر کر کیا آئے، الٹی منہ بھر کر آئے اور کچھ مواد اس نے منہ سے باہر آیا اور جس وقت الٹی ختم ہوئی تو کچھ اس کے ذرات اس نے واپس نگل لیے۔ اور جس طرح کہ آپ کو پتا ہے جب اس وقت الٹی آتی ہے تو بسا اوقات حلق کے اوپر سے آتی ہے واپس اندر چلی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے کچھ الٹی جو ہے وہ جب بندہ کیا کرتا ہے تو بسا اگر جب الٹی آتی ہے تو وہ اتنی سپیڈ سے آتی ہے، اتنی تیز آتی ہے کہ انسان جو ہے اس کے بس میں نہیں ہوتا کہ اس کو روک سکے، تو کچھ وہ باہر زمین پر گر جاتی ہے، کچھ اس کے ذرات اندر چلے جاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ بے اختیار منہ بھر کے کیا آئے اور اس کا کچھ مواد اس نے واپس نگل لے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ طبیعت کی خرابی کے سبب کسی نے جان بوجھ کر اپنے منہ میں انگلی ڈال کے کیا کی، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ خود بخود کیا ہو گئی، کیا ہو گئی، خود بخود کیا ہو گئی اور اس کا کوئی ذرہ اندر نہیں گیا، نکل گئی کیا اور منہ بھر کر بھی نہیں تھی، تو فرمایا اس کا روزہ قائم ہے، وہ اپنے روزے کو اور کلی وغیرہ کر کے اس کے جو اندر سے منہ کے اندر جو اس کے ضرورات ہیں اثرات ہیں اس کو کیا کر دے، وہ ختم کر دے۔ تو فرق کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر منہ کے اندر یا حلق کے اندر انگلی وغیرہ ڈال کر جو ہے وہ کیب وغیرہ کی تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں کہ اس نے جان بوجھ کر پنگا کیا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھائی ایک عذر لاحق ہو گیا، تو ایسی صورت میں روزہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اور باقی صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، مثلا الٹی ہوئی لیکن وہ اتنی تھی کہ منہ بھر کے نہیں تھی تو اور اس کا کوئی ذرہ اندر بھی نہیں گیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ کیا رہے گا، قائم رہے گا۔ اچھا، کہتے ہیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبانی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر رات کو ہی کسی نے روزے کی نیت کر لی، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ نیت کرے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان، کہ میں کل کے روزے کی جو ہے وہ اور کل کے رمضان کے روزے کی جو ہے وہ نیت کرتا ہوں، تو کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اور صبح صادق یعنی سحری کے وقت یا سحری کے بعد جو ہے وہ بات کرنا چاہے تو ان الفاظ کے ساتھ نیت کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ رات کو اگر کرے تو وہ کیا کرے گا، جیسے کہ ہم جس وقت سحری میں روزہ بند کرتے ہیں تو اس وقت وہ رات ہی کہلاتی ہے، کیا ہوتی ہے، فجر کا وقت جب تک سٹارٹ نہیں ہوتا تو وہ وقت رات کا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے ہم ہمیشہ جب نیت کرتے ہیں روزہ بند کرتے تو کیا کرتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان، کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی بھول گیا تو اس کو بعد میں نیت یاد آ گئی تو بعد میں وہ اپنے منہ سے یہ کہہ دے کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں، کیا کر دے، آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اچھا، کہ میں آج کے لیے روزے کی نیت کرتا ہوں، اور اگر نصف النہار شری سے پہلے نیت کرے تو یہ کہے کہ میں آج صبح سے جو میں روزے سے ہوں، اور بسا اوقات بات بندے کو یاد ہے، یار میں نے آج روزے دی نیت ہی نہیں کی تھی، تیڑی یاد آ گئی، دن کو یاد آیا، تو فرمایا اس وقت بھی وہ کہے کہ میں صبح سے یعنی روزے سے ہوں، اور میں اپنے اور اگر دن میں نیت کا ارادہ کر لے تو اس کی نیت کو اللہ کی بارگاہ میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ سحری سے پہلے اگر کسی پر غسل واجب ہے تو سحری سے پہلے جو ہے وہ سحری ختم ہونے سے پہلے اگر وہ اسے چاہیے کہ وہ غسل اگر کسی کے پاس کس پر غسل واجب ہے تو اگر اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ غسل کر کے سحری کھائے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ پہلے غسل کرے۔
اور یا بندے کی آنکھ اس وقت کھلی کہ اگر غسل کرتا ہے تو سحری کا ٹائم نکل جاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ غسل کرتا ہے تو سحری کا ٹائم نکل جاتا ہے. تو پھر کیا کرے؟ پھر فرمایا کہ وہ یا نیند کی حالت میں بندے پر جو ہے وہ غسل فرض ہو گیا، تو فرمایا کہ تو وہ پھر کیا کرے؟ اگر اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ غسل کرے تو وہ غسل کر کے سحری کھائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. یا اب اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ ہاتھ دھوئے، وضو کر لے، پھر سحری کھائے، اس کے بعد وضو کر لے، اس کے بعد غسل کر لے، تو اس کا روزہ ہو جائے گا. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ روزے کی حالت میں بندہ سویا اور سونے کی حالت میں بے خوابی میں اس پر غسل فرض ہو گیا، اب یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو فرمایا کہ ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں کہ یہ جو ہے یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، وہ سویا ہوا تھا. اور اسی طریقے سے اگر یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کوئی چیز کھائی تو روزہ فاسد، اور کسی نے بھولے سے پوری پانی کی بوتل اٹھا کر پی لی اور بعد میں پتہ چلا جی میں تو روزے سے تھا، تو فرمایا اس کا روزہ قائم ہے. کیوں؟ یہ بے خیالی میں ہوا ہے. اسی طریقے سے نیند کی حالت میں، روزے کی حالت میں، جیسے بندے زور کے بعد دن کو آرام کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو اگر ایسی حالت میں کسی پر بے خوابی میں غسل فرض ہو گیا تو اس کا روزہ قائم رہے گا، روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا. پھر کہتے ہیں کہ وضو کے دوران مسواک کرنا عام دنوں میں بھی سنت ہے، رمضان کے میں بھی سنت ہے. مسواک کر سکتے ہیں، البتہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے منع کیا گیا کیونکہ اس کے اندر ذائقہ ہوتا ہے جو حلق کے اندر جاتا ہے. اور پھر یہ بھی لکھتے ہیں کہ مسواک کرنا رمضان کے دوران روزے کی حالت میں بھی سنت ہے. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے روزے کی حالت میں مسواک کی ہے. ہاں البتہ آج کل کچھ مسواکیں ایسی آتی ہیں کہ جن کے اندر ذائقہ ہوتا ہے، اور ایسی مسواک سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایسی مسواک آپ کر سکتے ہیں جس کے اندر کوئی ذائقہ وغیرہ نہ ہو. تو روزے کی حالت میں اگر کوئی مسواک کرنا چاہے تو وہ مسواک کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں پھر آگے لکھتے ہیں کہ فقہائے احناف نے مسواک کی اجازت دی ہے، خواہ وہ خشک ہو یا تر ہو، فرمایا کہ وہ مسواک کر سکتا ہے. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ پاؤڈر اور مختلف قسم کے دانت صاف کرنے کی جو دوائیں ہوتی ہیں جن کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، فرمایا کہ ان سے احتیاط کرے، وہ استعمال نہ کرے. روزے کی حالت میں اس طرح کی چیزیں استعمال نہ کرے کیونکہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا ذائقہ اس کے حلق کے اندر چلا جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، خوشبو استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بہت سارے لوگ اس طرح مسئلہ پوچھتے ہیں جسے خوشبو لگی ہے تو روزہ ٹوٹے گا یا کہ نہیں، تو خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں بالوں کو تیل لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پھر اسی طریقے سے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو سانس کی بیماری ہوتی ہے، دمے کی بیماری ہوتی ہے، تو ان کو جب وہ سانس کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ انہیلر لیتے ہیں، وہ پمپ ہوتا ہے اور اس پمپ کے ساتھ دوائی ہوتی ہے، اور وہ دوائی جب اندر جاتی ہے تو وہ اس کی بند نسوں کو کھولتی ہے تو اس کا سانس بحال ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں علماء اور محدثین نے دیکھا کہ انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر دوائی ہوتی ہے اور وہ دوائی کا اثر باقاعدہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، اندر جاتا ہے، وہ معدے کو بھی افیکٹ کرتی ہے. تو فرمایا کہ فرمایا کہ اگر ایسا مریض ہے کہ جو دائمی سانس کا مریض ہے اور انہیلر کے بغیر اس کا سانس بحال نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ وہ شرعی معذور ہے، وہ پھر اپنے روزے کا فدیہ ادا کر لے. کیا کر لے؟ وہ روزے کا فدیہ ادا کر لے. اور ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہوتا ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے. اور یہاں برطانیہ میں تقریباً 3 پاؤنڈ میں
ایک آدمی پیٹ بھر سکتا ہے، یہ کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جتنا زیادہ بندہ دے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ پورے تمام روزوں کا فدیہ دینا چاہیں تو وہ مریض جو دائمی مریض ہیں تو اس کا 6 پاؤنڈ ایک روزے کا فدیہ ہے، اور تمام روزوں کا جو فدیہ ہے وہ 180 پاؤنڈ ہے، وہ معذور ہے۔ اور اگر دائمی مریض ہے تو وہ فدیہ ادا کرے، اور اگر روزہ رکھ لیا ہے اور مرض کی شدت کی بنا پر انہیلر استعمال کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ رکھنے کی استطاعت کی بعد میں ہو تو اس کی قضا کر لے، ورنہ اس روزے کا فدیہ ادا کر لے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو لوگ دمے کے مریض ہیں، سانس کے مریض ہیں، اور وہ جو انہیلر لیتے ہیں، انہیلر لینے سے روزہ کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات بہت سارے لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، اس لیے ہم نے اس کو کہا کہ آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ انتہا درجے کے ذیابیطس، یعنی جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں، اور ایسے تمام امراض جن سے مریض کو جو ہے وہ جان جانے کا خدشہ ہو، تو وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ کیا کریں؟ مثلا جو شوگر کا مریض ہے یا ہارٹ کا مریض ہے یا اس طرح کی کوئی ایسی بیماریاں ہیں کہ جو اس کو دن میں جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم دعائیں لینی پڑتی ہیں، تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کیا کرے؟ مشورہ کرے۔ بسا ہوگا ڈاکٹر کیا ہوتے ہیں کہ دوائیوں کی ٹائمنگ چینج کر دیتے ہیں، جیسے ہم لوگ شوگر کی اگر کوئی ٹیبلٹ لیتے ہیں تو ہم سحری میں لے لیتے ہیں یا افطاری کے بعد لے لیتے ہیں۔ ہاں اگر کسی کی شوگر اتنی تیز ہے کہ وہ بسا اگر لو ہو گئی پھر بھی خطرہ، ہائی ہو گئی پھر بھی خطرہ، اور یہ ایسی ہے کہ موذی مرض ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، تو ایسی صورت میں کیا کرے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لے۔ اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی مرض جو ہے وہ اس طرح میڈیسن سحری اور افطاری میں میڈیسن لینے سے کیا ہوتی ہے؟ کنٹرول ہو سکتی ہے، تو وہ اس پر عمل کرے۔ تو اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتی تو پھر بندہ معذور ہے، وہ روزہ نہ رکھے، روزے کا فدیہ ادا کرے۔ پھر اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا مقرر کیا گیا، اور ہر روزے دار کا اپنے معیار سے اپنے معیار استطاعت سے فدیہ ادا کرے۔ مثلا ایک عام آدمی ہے جو عام دنوں میں بندہ یہ سوچے کہ میرے گھر میں جو کھانا کھاتا ہوں وہ ایک کھانا کتنے کا پڑ سکتا ہے، تو کم سے کم جو فدیہ ہے وہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا، لیکن زیادہ سے زیادہ بندہ اپنی استطاعت کے مطابق فرمائے کہ جتنا فدیہ ادا کرے گا اپنی استطاعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کے اندر کہ جو شخص خوش دلی کے ساتھ فدیہ دے اور مقررہ مقدار سے زیادہ فدیہ ادا کرے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184، کہ جو شخص خوش دلی سے فدیہ ادا کرے اور مقررہ مقدار سے زیادہ فدیہ ادا کرے تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں اور کیا کرے گا؟ اضافہ کرے گا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں بندہ دے تو ہاتھ تنگ کر کے نہیں دینا چاہیے، جتنی اگر وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں دے گا تو اس سے کسی غریب کا ہی فائدہ ہوگا، کسی ضرورت مند کا ہی فائدہ ہوگا، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فدیہ اور فطرے کی مقدار برابر ہے، یعنی اس میں یہ فرق ہے کہ جو ہے وہ فطرہ جو ہے وہ 1 وقت کے کھانے کے برابر ہوتا ہے، اور فدیہ جو ہے وہ 2 وقت کے کھانے کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ بندے کو روزے میں سحری اور افطاری دونوں کرنا پڑتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہر شخص اپنی مالی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ کیا کرے گا؟ جو ہے وہ فدیہ اور فطرہ ادا کرے، تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ فدیے کے اور فطرے کے جو ہے نا وہ 4 کے قریب جو ہے نا وہ اصول بیان کیے گئے۔ فدیے کے لیے فرمایا گیا کہ وہ 2 کلو گندم یا 4 کلو جو یا 4 کلو کھجور یا 4 کلو کشمش یا پنیر، یعنی اب یہ ان میں سے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے ریٹ الگ الگ ہیں۔ کشمش کا ریٹ الگ ہے، کھجور کا ریٹ الگ ہے، اسی طریقے سے پنیر کا ریٹ الگ ہے، گندم کا ریٹ الگ ہے، جو کا ریٹ الگ ہے۔ یہ ساری چیزیں اس دور کے لحاظ سے اس لیے بتائی گئی ہیں کہ آج کے دور کے اندر تو آپ کو پتہ ہے طرح طرح کے نئے نئے کھانے اور نئے نئے مینیو لوگ
ڈیسائیڈ کرتے ہیں جی پورے مہینے کا ہم نے سحری میں اتنا مینیو بنانا ہے، جی سحری میں یہ بنانا ہے، افطاری میں یہ بنانا ہے، تو یہ سحری اور افطاری کے ہمارے ایک دسترخوان پر کتنی کتنی ڈشیں ہوتی ہے، تو یہ انہیں سارے بندہ حساب لگائے تو کتنا بنتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ بندہ اپنی استطاعت کے مطابق جو فدیہ مقرر ہے نا اس سے کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ بڑھا کر ہی اللہ کے راستے میں دے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی وجہ سے کسی غریب کا فائدہ کر دے گا. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں مسافر یا عارضی مریض کو عذر کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے، لیکن اس کو روزے کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی. مسافر کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی مسافر ہے تو وہ سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے، تو بعد میں جب رمضان کے بعد اس روزے کی کیا کر لے، قضا کر لے. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ روزے کی اتنی بڑی اہمیت ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسے خواتین کے جو ایام مخصوصہ ہوتے ہیں، منتھلی پیریڈز ہوتے ہیں، تو ان کے لیے حکم ہے کہ ان دنوں میں ان کی نمازیں معاف ہیں. وہ جتنے دن ان پیریڈز کے اندر رہیں گی اتنے دن وہ نمازیں نہیں پڑھیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو باقاعدہ گھر میں نماز پڑھنے کا جو ڈیلی کا اجر ہے وہ ان کو عطا کرے گا. یہ خدا مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. لیکن روزہ معاف نہیں ہے. روزہ کیا کہ ان دنوں میں وہ روزہ نہیں رکھے گی. اگر رمضان میں پیریڈز کے اندر خواتین آئی ہیں تو وہ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھیں گی، لیکن بعد میں رمضان گزرنے کے بعد جتنے روزے ان کے چھوٹے ہیں وہ اتنے روزوں کی قضا کریں گے، ان کی قضا لازم ہے. پھر اسی طریقے سے روزہ رکھنے کی صورت میں حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کی اپنے بچے کی صحت کے بگڑنے کا ظن غالب ہو، یعنی کہ کوئی عورت ہے جو پریگننٹ ہے اور وہ روزہ رکھنے سے اس کو خدشہ ہے کہ بھائی میں کمزوری اتنی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے ہو سکتا ہے اس کو نقصان ہو جائے. اور اسی طریقے سے ایک عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور وہ اتنی کمزور ہے کہ اس کو یہ ہے کہ میں اگر روزے کی حالت میں دودھ پلاؤں گی اور اس کو یہ گمان ہے کہ مجھ پر کمزوری لاحق ہوگی، تو فرمایا کہ وہ کیا کرے. فرمایا ایسی صورت میں کہ روزہ رکھنے کی صورت میں حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کی صحت بگڑنے کا اس کو ظن غالب ہو، یعنی یقین ہو اس کو کہ ایسی صورت بن جائے گی، تو وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن اس کی تلافی کے لیے اسے فدیہ نہیں بلکہ بعد میں روزے کی قضا کرنی پڑے گی. بعد میں کیا ہوگی، روزے کی قضا کرنی پڑے گی. اور اس سے کوئی یہ نہ سمجھے جی کہ بس مفتی صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا ساڑھے روزہ معاف ہوگا. روزہ معاف نہیں ہوگا. ہاں البتہ ان دنوں میں مثلا جب بچہ پیدا ہو جائے، جب وہ صحت مند ہو جائے تو صحت مندی کے دنوں کے اندر وہ اپنے روزوں کی کیا کر لے، قضا کر لے. پھر فرماتے ہیں کہ اس کی تلافی فدیے سے نہیں ہوگی بلکہ روزہ قضا کرنا پڑے گا. اسی طرح ایام مخصوصہ کے دوران عورت روزہ نہیں رکھ سکتی. ایام ختم ہونے کے بعد غسل کر کے پاک ہو جائے اور جتنے دنوں کے روزے رہ گئے ہیں وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے. یہ خواتین کے لیے خاص یہ مسئلہ ہے، دودھ پلانے والی، پریگننٹ، اور جو ایام مخصوصہ کے اندر جو خواتین ہیں تو اگر وہ بعد میں روزے کی قضا کریں گے ان کے لیے فدیہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ ضروری ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جوان عمر حضرات روزے کے دوران جو ہے وہ روزے کے دوران انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر اس کام سے اپنے آپ کو دور رکھے جو اس کی نفسانی خواہشات کو ابھار دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس نفسانی خواہشات کا غلبہ اس کے اوپر آ جائے تو وہ اپنے جو ہے وہ اس کا روزہ ضائع ہو جائے. جیسے میاں اور بیوی کا ایک کمرے کے اندر روزے کی حالت میں رہنا، اور ایسی حالت میں بندہ اپنے آپ کو کیا کرے، کوشش کرے کہ اپنے نفسانی خواہشات پر جو ہے ایسا کوئی عمل نہ کرے کہ جس سے اس کے روزے کے اندر کیا ہو، خلل پیدا ہو، ورنہ یہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کے جرم کے اندر وہ گرفتار ہو جائے گا. پھر اسی طریقے سے جس نے بشری کوتاہی کی بنا پر روزہ نہ رکھا اور رکھنے کے بعد عذر کی بنا پر توڑ دیا تو اس پر صرف قضا ہے. البتہ جس نے روزہ رکھ کر کسی عذر کے بغیر جان بوجھ کر روزہ توڑا تو اس پر قضا نہیں، اس پر کفارہ ہے. قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے. کیا ہے؟
اور کفارہ کیا ہے؟ وہ 60 روزے، ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے مسلسل رکھے گا، 2 مہینے کے روزے۔ آپ اندازہ لگائے کہ قرآن نے دیکھیں، اب یہ دیکھیں نا قرآن ہمیں اور اللہ تعالیٰ اس میں سہولت کیا دے رہا ہے کہ تم مریض ہو تو روزہ نہ رکھو، تم مریض ہو تو روزہ نہ رکھو، سفر میں ہو تو روزہ نہ رکھو، عورت ایام مخصوصہ میں ہے تو روزہ نہ رکھے، عورت اگر پریگننٹ ہے اور وہ کمزور ہوتی محسوس کرتی ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کو کمزوری ہے اور وہ جو اس کے روزے میں خلل پیدا ہو رہا ہے تو وہ بچے کا خیال رکھے، روزے کی بعد میں قضا کر لے۔ اچھا، یہ ساری رخصتیں اللہ نے دی ہے نا، یعنی بیماری پر بھی رخصت ہے، سفر میں بھی رخصت ہے، اور عذر جو لاحق ہو جائے اس پر بھی رخصت ہے، تو اس کے باوجود یہ بندہ زبردستی روزہ توڑے تو یہ خدا کے ساتھ بغاوت ہے نا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اس کی سزا ہے، جان بوجھ کر ایک روزہ توڑنے والے کو مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، جڑا ایک نہیں رکھ سکتے تو 2 مہینے کا تسی اندازہ لاؤ۔ تو پھر کیا فرمایا کہ یہ اس کی سزا ہے۔ فرمایا کہ وہ 60 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے اور روزہ اور اس کے ساتھ 61واں روزہ اور قضا بھی کرنا ہوگا۔ جڑا توڑا وہ قضا، اس کی قضا الگ ہے۔ تو سزا دے طور پر 2 مہینے دے روزے، ایک روزے دے بدلے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا روزہ جو ہے وہ ایک روزہ ایک طرف اور دوسرا اگر انسان پورا سال روزے رکھتا رہے، پورے سال کے روزے ایک طرف اور رمضان کے روزے ایک روزے کا اجر ایک طرف رکھا اللہ تعالیٰ۔ اتنا بڑی اس روزے کی اہمیت ہے۔ کیوں؟ اس روزے سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر جو ہے وہ اور کیا کہتے ہیں کہ قضا روزہ رکھے، اور اگر کوئی 60 روزے مسلسل رکھنے پر قادر نہ ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ یہ اس کے مساوی رقم جو ہے وہ کسی غریب کے اندر یا کسی مدرسے کے اندر دے دے، تو اس صورت میں اس کی جو ہے وہ، اور پھر اللہ سے توبہ بھی کرے کہ بھائی مجھ سے یہ بہت بڑا جرم ہوا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کہتے ہیں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، کسی پر بہتان لگانا، کسی پر کی عیب جوئی کرنا، لوگوں کو اذیت پہنچانا، عام حالات میں بھی منع ہے، روزے کی حالت میں بھی منع ہے۔ ان کی ممانعت اور حرمت، روزے کی حالت میں ان کی ممانعت اور حرمت زیادہ ہوتی ہے، اور ان باتوں سے فقہی اعتبار سے روزہ فاسد ہونے کا حکم تو نہیں لگایا جا سکتا، البتہ اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی بندہ روزہ رکھ کے بھی گالیاں دیتا رہے۔ اس لیے حدیث میں نے آپ کے سامنے شروع میں بیان کی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا تمہیں تنگ کرتا ہے یا تمہارے ساتھ گالم گلوچ کرتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ تم اسے کہہ دو یار میں روزے دار ہوں۔ کیا ہوں؟ میں روزے دار ہوں۔ پھر اب 2 مرتبہ اس کو کہو کہ میں روزے دار ہوں، شاید اس میں غیرت آ جاوے۔ اپنے روزے میں ہر حالت میں بچاؤ۔ روزے کی حالت میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، چغلی، بہتان، فرمایا کہ رمضان کے علاوہ بھی منع ہے، رمضان میں زیادہ اس کی ممانعت ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور روزہ دار روزے کے اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ روزہ رکھ کے جو ہے وہ غیبت نہ چھوڑے، گالم گلوچ نہ چھوڑے اور برے کام نہ چھوڑے، تو اس کو وہ سمجھ لو صبح سے شام تک بھوکا ہی رہا، اس کو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ چند ضروری مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں نے آپ کی پیش کر دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے جو ڈائلیسس کے پیشنٹ ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ڈائلیسس وغیرہ لگتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے بعض نے کہا کہ ڈائلیسس سے جس طرح جو ہے وہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ ڈائلیسس کے دن طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر کے کہنے پر روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو بعض نے یہ بھی اس میں لکھا ہے، فرمایا کہ ہلکی پھلکی تکلیف سے
اگر ہو تو بندے کو غور کرنا چاہیے کہ میں حتی الامکان اپنے روزے کو بچا کے رکھوں. تو یہ چند ضروری مسائل تھے تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں. تو اگر اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ساری وہ ممکنہ صورتیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے یا نہیں ٹوٹ سکتا، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں. اللہ تعالی ہمارے روزوں کی حفاظت کرے. لا